بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ دہر کی آیت 29، 30 اور 31 پڑھی گئی۔ اللہ پاک نے پیچھے نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو اطلاع دی تھی کہ انسان کی طبیعت میں یہ کمزوری ہے کہ وہ دنیا کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ سامنے ہے اس کے، اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور قیامت کا دن جو بہت بھاری دن ہے، آخرت آنے والی، اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، غفلت میں پڑھ کے آخرت سے رہ جاتا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان ہذہ تذکرہ، یہ تو قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ۔ یہ آیت کئی دفعہ گزری ہے قرآن میں اور آگے آئے بھی کہ انسان اللہ کی طرف انابت اختیار کرے، رجوع الی اللہ اختیار کرے۔ کیوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری اور آپ کی زندگی، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ پاک کے ساتھ کفر کرتے، اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی بالآخر جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا وہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، سب جب ایک وقت آئے گا وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جبر و زور سے منوا دینا آپ کا کام نہیں ہے، کسی پر زبردستی نہیں کرنا ہے، قرآن کے ذریعے نصیحت کر دیجئے۔ پیچھے گزر چکا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، سورہ قاف میں، کہ آخرت کی وعید سنا کر کے، عذاب کا ڈر سنا کر کے لوگوں کو نصیحت کر دیجئے۔ ہر ایک کو اختیار ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی خوشنودی تک پہنچنے کا راستہ بنا رکھے۔ اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اس کو بھی آخرت کی خوشی مل جائے گی۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے ہاتھ ہی اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے تو آپ اس پر داروغہ نہیں ہے، جبر نہیں کیجئے، اکراہ مت کیجئے۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نعمت ہم کو پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا شکر۔ اگر ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلام کو مانتے ہیں یا ہماری طبیعت میں اللہ کے دین کی طرف کسی بھی درجے میں انابت ہے تو کہیے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس لیے بھلا کام کرنے کی ہم کو کیا ہو گئی؟ توفیق۔ اب یہ کس کو ہوئی، کس کو نہیں ہوئی، یہ اس کے استعداد کے اوپر ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے جلدی سے کہ شاہین ایک پرندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ پرندوں کا شکار کر کے کھاتا ہے، مرے ہوئے پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا شاہین۔ اور کرگس ایک پرندہ ہے،
خرگوش سمجھتے ہیں جس کو بولتے گدھ. ہاں وہ تو یاد کر، میں نہیں جانتا، انگریزی بولتا ہے یہ گدھ جس کو بولتے ہیں. وہ گدھ جو ہے وہ مردار ہی کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے پڑھا تھا کہیں کہ 9 میل یا 9 کلومیٹر سے یہ مردار کو دیکھ بھی لیتا ہے، پتہ نہیں کتنا کلومیٹر سے اس کی بدبو سونگھ لیتا ہے، وہیں پہنچتا ہے. اور شہد کی مکھی کو لکھا کہ یہ 100 میل سے پھول کی خوشبو کو سونگھ لیتی ہے. بتاؤ، تو یہ تو انسان کی اپنی طبیعت ہے. کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے نور کو دیکھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی موبائل دیکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. اب کیا کہیے گا اس کو؟ جی دونوں آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں پر ڈرامے دیکھ رہا ہے بیٹھ کر کے ہماری مسجد میں، دوسرا مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. اب اللہ کے گھر میں بھی آ کر کے وہ اللہ کا نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم داروگا تھوڑے نا امام بن کر کے سب کے مار پٹائی کرے. ارے تو کیا کر رہا ہے موبائل میں؟ یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے گیم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے. جی یہ تو توفیق الہی ہے. اگر آپ کو توفیق مل گئی تو کیا کہیے؟ الحمدللہ، اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. قرآن اسی کو کہتا ہے اللہ کی چاہت اصل ہے، یعنی تمہارا چاہنا اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کی استعداد و قابلیت کس قسم کی ہے، اس کے موافق اس کی مشیت کام کرتی ہے. طبیعت میں انابت ہے تو قرآن کی توفیق دے دیتا ہے، پھر وہ جس کو اپنی مشیت سے راہ راست پر لائے اور جس کو گمراہی میں پڑا چھوڑ دے. عین ثواب و حکمت ہے، اس کی حکمت کو بہتر وہی جانتا ہے. رموز کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، بتا دیا تھا میں نے کبھی آپ کو کہ کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ فقیر ہیں. کسی کے پاس اتنا مال ہے لیکن اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، وہ کھانے والا نہیں ہے، اس کے پاس مال بہت ہے. اور ایک آدمی کو 10 بچے ہیں اور کمائی اس کی کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. جی اب آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو تو اولاد ہونی چاہیے، اتنا مال ہے، اور اس کو ہونا چاہیے امیر. یہ اللہ کی مرضی ہے. رموز کی حدیث میں ہے جو اسرار و حکم بیان کرتی ہے حدیث کہ اس کے ایمان کو مال دے کر کے بچایا، اگر اس کو مال نہ دے تو وہ کفر اختیار کر لے. اور جس کو 10 بچے ہیں اور مال نہیں دیا، اللہ مال نہ دے کر کے اس کے ایمان کو بچاتا ہے، اگر اس کو مال دے دے تو یہ فرعون بن جائے. یہ سب اللہ پاک کی حکمت ہے. کتنے کو دیکھا ہوگا لنگڑے ہیں، لولے ہیں. کیوں کیا اللہ نے لنگڑا لولا ہوا؟ صحت مند رہتا نا تو وہ فرعون بے اسباب بن جاتا وہ. جی تو یہ سب اللہ پاک کے حکم، اسی لیے اللہ نے کہا علیمن حکیمہ، علیمن حکیمہ. جی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی چٹکی میں ہے. سب لوگوں کا دل کس کے ہے؟ اللہ کی چٹکی. جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. اس کے بعد حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر موڑ دے. جی یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ہمارے دل کو اطاعت کی طرف پھیر دے. اللہ ہمارے دل کو بھی پھیر دے بھائی. چونکہ مومنوں کو ہدایت یاب کرنے کی اللہ کی مشیت تھی، اس لیے اس کی مشیت کے موافق اہل ایمان نے اس کی راہ اختیار کی، اور بے ایمانوں کو ہدایت یاب کرنے کی مرضی نہ تھی، اس لیے کافروں کو راہ حق پر چلانا نہ چاہا. جی حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکڑی تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ کلمہ. کس کو بتایا؟ ابو جہل. نہیں مان لایا. اب بتاؤ کنکڑی کلمہ پڑھ رہی ہے تو کنکڑی اچھی یا ابو جہل اچھا؟ اس سے تو میں کیا بولی یار، مسجد میرے ہاتھ میں قرآن. وہ کنکڑی کتنی مبارک ہے جو خاتم النبیین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہے، اور وہی انسان کا دل کتنا گندا اور خراب ہے جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. اور کہا کہ یہ بھی تو جادو ہے. کنکڑی نہیں جادو سے پڑھتی، تو کر لے جادو اپنے اوپر، پڑھ لے کلمہ. جی اللہ تعالیٰ، اللہ ہر شخص کی اہلیت کے بخوبی واقف ہے، اس لیے ہر شخص کو وہی دیتا ہے جس کا